الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ صاد شروع کر رکھی ہے اور ہم نے کل آیت 26 سے شروع کیا تھا اور 26 سے لے کر 29 تک ہم گئے تھے۔ 4 آیتیں کل پڑھی تھیں، لیکن قرآن کا جیسے ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ انسان کے لیے ایک نئے پہلو سے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی احکامات، تعلیمات اور ہدایت لے کے آتا ہے۔ مثلا آپ ذرا غور فرمائیں، میں انہی 4 آیات کو ترجمہ کر کے فٹافٹ آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے اتنے پیارے پیغمبر تھے کہ وہ بادشاہ تھے، اور بادشاہ آپ کو پتہ ہے اس کے ذمے عوام کے کتنے سارے حقوق ہوتے ہیں، اور وہ دونوں باپ بیٹا حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان آگے آ رہا ہے، کس قدر اس معاملے میں کیئرفل تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سا خطاب دیا ہے، جلدی بتائیں۔ اواب۔ ہاں شاباش، اواب۔ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، حکومت ہو، ذاتی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، تو وہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم دیکھتے تھے اور اس کے مطابق چلتے تھے۔ اواب بننا مومن کا بہت ضروری کام ہے، اور جو اواب ہے کتنا اللہ کو پسند ہے، ذرا غور کریں۔ اب میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے داود، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ وہ تو اس لیے کہ وہ ایک خاص اللہ کے نبی تھے اور پھر بادشاہ تھے، لیکن ہر انسان اپنی جگہ پر جو اللہ نے اس کو ذرائع اور وسائل دی ہیں وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نائب کو کہتے ہیں۔ تو نائب کو آپ بھی جب گھر سے باہر جاتی ہیں کہیں عمرے پر وغیرہ پر، تو آپ اپنی بڑی بیٹی کو اپنا جانشین یا نائب بنا کے تو کیا کرتی ہیں آپ اس کو جتنی ضروریات ہوتی ہیں گھر چلانے کے لیے وہ بھی دے دیتے ہیں، اور اس کو اس کے سارے جو کام کرنے کے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل بھی دیے ہیں، اور پھر اس کی ڈیوٹیز بھی بتا دی ہیں۔ اگر وہ فرائض انجام دے گا ٹھیک اللہ کی طرف رجوع کر کے اواب بن کر، تو اللہ قیامت کے دن اس کو دنیا میں بھی اس کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل رہے گی، اور آخرت میں اللہ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ لہذا اس نیابت کو سمجھیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس کو جس قدر اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ذرائع اور وسائل دی ہیں، اسی کے مطابق آخرت میں اس کا امتحان ہوگا۔ تو حضرت داؤد کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، تو پھر کیا کرو؟ پہلا کام، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرو۔ یہی معاملہ ہر دوسرے خلیفہ کا ہے، جس کی چاہے ذمہ داریاں کم تر ہیں، لیکن اس نے ہر معاملے میں فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ تیسری بات، پہلے اللہ کے خلیفہ ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کا ان پر فرض کیا ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان فیصلے برحق کرے۔ تیسری بات، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ خواہش نفس کیا ہے؟ جو مرضی میں آیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مرضی کو اپنے تابع بنایا ہے۔ جب ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا،
وہ کس کی مرضی سے کام کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ کی کی مرضی۔ اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کے، اگر آپ کا نفس آزادی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آپ اواب نہیں ہیں۔ تو جو شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اگر تو اے داؤد، اگر تم خواہش نفس کے پیچھے چلے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خواہش نفس کی پیروی تمہیں راہ حق سے انحراف کر مجبور کر دے گی۔ اور پھر آگے بتا دیا، آپ اور میں اچھی طرح سمجھیں، قرآن ہم سے مخاطب ہے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، وہ جو دنیا میں خواہش نفس کی پیروی کرتے رہے اور اس حساب کے دن کو بھولے رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کتنی بڑی وارننگ ہے، اور اس میں 4 چیزیں کہی گئی ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ یہ ساری تم جو ذمہ داریاں ہیں، تم اللہ کے ایک خلیفہ ہو، نائب ہو، لہذا نمبر 1 2 حق کے درمیان اللہ کے لیے حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ نمبر 3، خواہش نفس کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ نمبر 4، گمراہ لوگوں کا انجام شدید عذاب ہوگا، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھولے رہے۔ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے اس 1 آیت 26 میں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ لہذا میں اور آپ ایک اللہ کا خلیفہ بن کر اور اواب بن کر زندگی گزاریں، ہر معاملے میں اللہ کا فیصلہ۔ آیت 27، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو 27 دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں تھوڑا غور تو کرو، کیوں؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس دنیا میں اس کے اندر ہے فضول پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ کیا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالخصوص انسان کو پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ جلدی بتائیں۔ قیامت کے لیے سر۔ دنیا امتحان ہے، دنیا آزمائش ہے، یہ ہے اللہ کا مقصد انسان کو پیدا کرنے کا۔ اور ساری آزمائشیں میں نے لکھ کے بھیجی ہیں آپ کو کہ زندگی میں کیا کیا آزمائشیں درپیش ہیں۔ دنیاوی زندگی کے امتحانی پرچے کیا ہیں، وہ سب آپ کے پاس ریٹن میں موجود ہیں، پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگ۔ اچھا، اللہ نے تو ہر چیز با مقصد پیدا کی ہے، خلیفہ بنا کر انسان کو ساری جو اس کے وسائل، ذرائع، ذہانت، مال، دولت سب کچھ دے دیا۔ اب انسان کا امتحان ہے، اور قیامت کے دن حق یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے۔ اور یہ کہ دنیا بس ایسے ہی پیدا ہو گئی، یہ کس کا خیال ہے؟ کافروں کا خیال ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، کتنی پیاری بات آگے بتا دی کہ کافروں کا تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بس ایسے ہی دنیا بنائی ہے، جو کرنا ہے ہم کر لیں۔ جب یہ حرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للذین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ اور کفروا من النار، وہ جہنم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کتنا بڑا۔ اچھا، یہاں اگر آپ سے میں پوچھوں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے باطل پیدا نہیں کیا، تو یہاں کس چیز کی ضرورت محسوس، اللہ تعالیٰ کس چیز کی ضرورت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ باطل پیدا نہیں کیا؟ کیوں باطل پیدا کیوں نہیں کیا؟ ہر کام کا حساب ہوگا، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہ
روز حساب کی ضرورت ہے، یہ دنیا اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن انسان کا حساب لیا جائے اور وہ ہو کے رہے گا۔ بات کلیئر ہے؟ آیت 27 میں جلدی بتائیں۔ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو کس قدر جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اب یہاں آیت 28 میں اگر آپ دیکھیں نا تو آخری جو ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، متقین وہ لوگ ہیں، متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اواب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہر نیکی کا جس کا حکم دیا ہے اس میں سبقت کرتا ہے اور ہر برائی سے بچ کے رہتا ہے، یہ ہے متقی۔ اور فجار جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر بالکل بے پرواہ ہو کر، چاہے وہ خواہش نفس کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چلے، چاہے طاغوت کے پیچھے چلے، جیسے آج کے دور میں مسلمانوں کا حال ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ فجار ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں تم خود بتاؤ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ متقین کو بالکل ویسے ہی ان سے ٹریٹ کرے گا، ویسا ہی سلوک کرے گا جیسے فجار سے کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرا اور آپ کا ضمیر بھی کہتا ہے برے کو برائی کی سزا ملنی چاہیے اور اچھے کو اس کی اچھائی کا اجر ملنا چاہیے۔ تو کل میں نے اسی آیت 28 ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں یکساں نہیں کرے گا؟ جلدی بتائیں، دونوں کو برابر کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کی کیونکہ اللہ صفات۔ عادل ہے، اللہ کون ہے؟ عادل ہے۔ عدل کرنے والا ہے۔ العدل اس کا نام ہے، سراپا عدل ہے، ایسا انصاف جو انسان بالکل آئیڈیل جسٹس جس کو کہتے ہیں، کہ ایک نیت سے لے کر عمل کی تفصیلات کو جانتا ہے، اس کے مطابق حق پر فیصلہ کرے گا۔ میں نے 2 آیتیں اور لکھوائی تھیں اس آیت 28 کے ساتھ، کون کون سی ہیں؟ جاسیہ، سورہ جاسیہ جاسیہ کی اور جاسیہ قلم کی سر، 21 اور قلم کی 35 اور 36۔ 35 یہ آپ کے قرآن پہ لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں بڑا کلیئرلی دونوں میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاسیہ کی 21 میں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کتنا برا فیصلہ ہے تمہارا کہ دونوں برابر ہوں گے، ہرگز نہیں۔ سورہ قلم کی 35 اور 36 میں کہا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم پکے فرما بردار جو ہیں، پکے سچے مسلمین، ان کو ان مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس طرح، تو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے۔ آیت 29 کتنی پیاری آیت ہے، ہر سر جی آیت۔ ایک سوال۔ جی فرمائیں۔ جی سر جی، وہ مجھے ایک آیت یاد آئی تھی سورہ سجدہ کی، وہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے سمجھی جا سکتی ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ بالکل، دیکھیں نا، دونوں مفہوم وہی ہے، جی لیکن آپ سمجھانے کا حق ادا کریں، اور بہت ساری آیتوں کی بجائے اگر 2-3 آیتیں کھول کے بیان کر دیں اور پھر ان کو دعوت دیں سامعین کو کہ برا ان آیات کو بھی دیکھ لیں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اچھا، اللہ خیر۔ اب قرآن کا مقصد بتا دیا آیت 29 میں، اور ترجمہ کر رہا ہوں، کتاب انزلناہ، یہ انزلناہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ کتاب کی عظمت بتا رہی ہے کہ کتاب کتنی عظیم ہے، کس عظیم ہستی نے نازل کی ہے۔ انزل نہ ہو، کاش میں اور آپ عربی سمجھیں۔ فرمایا تو اتنی، یہ کتاب اتنی اللہ نے جو بھیجی ہے، مبارکن، یہ برکت والی ہے۔ آگے بتا دیا برکت کس کو ملے گی، گھر میں غلاف میں بند کر کے رکھنے والے کو نہیں، بلکہ لیدبروا آیاتہ، وہ جو شخص اس کی آیات پر غور و فکر کرے گا اس کو اللہ بصیرت عطا فرمائے گا، اس کا دماغ اور عقل بالکل پہچان لے گی اپنے رب کو، اور وَلِيَتَذَكَّرَ، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، یاد دہانی کراتی ہے کن کو، اولو الالباب، عقل والوں کو۔ تو عقل والا جو وہ ہے جو قرآن میں غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، ورنہ بے وقوف ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے، چاہے وہ ایم ایس ہے، چاہے وہ بی اے ہے، چاہے وہ دنیا کی مال و دولت زدہ ہوا ہے لیکن ہے نافرمان۔ کتنی پیاری آیت ہے، کبھی غور فرمایا آپ نے؟ 4 آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، کون کون سی ہیں جلدی بتائیں؟ سر جی انعام سورہ کی، انعام کی نام کی ہے 51 سر، 55 اور سورہ انبیاء انبیاء کی کی 50۔ 50۔ انعام کی 2 ہیں، جیسے آپ نے بتایا 92 اور 155، انبیاء کی 50 ہے، اور یہ آیت جو سعد کی 29 ہے۔ اب کتنا اہم یہ مضمون ہے، تو 4 دفعہ قرآن میں بتایا ہے۔ اب آپ اور میں برکت ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے برکت صرف مبارک یہ کتاب ہے، جو اس کو پڑھ کے غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کر کے عمل کرے گا، اس برکتوں سے، اللہ کی برکتوں سے مالا مال۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ ادھر ادھر برکتیں ڈھونڈیں، یا یہ جو اللہ کی بتائی ہوئی کتاب ہے اس میں برکتیں ڈھونڈیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب ایک بات بتائیں، یہ جو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی کا کمال جو اللہ کے ہاں ان کی عزت تھی، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک لفظ بتانا ہے آپ نے۔ شکر گزاری، سر وہ اواب، اللہ کی طرف اواب، پلٹنے والے تھے۔ دیکھیں جو خاتون کہہ رہی ہے نا اواب، وہ صحیح جواب ہے، باقی سب آپ کے جواب بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ آپ وہ لفظ کیوں نہیں، اواب، جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر معاملے میں اللہ کا حکم دینے والے، ہر معاملے میں اسی کی رضا کے طالب، اواب۔ میں اور آپ کیا بنے، جلدی بتائیں؟ ابواب، اواب بنے کہ ہم ہر معاملے میں، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، کمانا، حلال حرام، رزق، سب معاملات میں ہم کس کی طرف پلٹیں؟ اللہ کے احکام کی طرف، پھر ہم اواب ہیں۔ تو ابدیت، ابدیت کیا ہے بنا، جلدی بتائیں، ابدیت کیا ہے، جلدی بتائیں۔ اللہ کا غلام۔ 24 گھنٹے اللہ کا غلام، ہر جگہ ہر وقت جو بھی حکم اللہ ہاں، کا تو آئے اس کے سامنے سر جھکا۔ اوابیت جو ہے، ابدیت جو ہے کہ اللہ کا غلام واقعی ہمیں بننا، اور اللہ کو رب مان کر، اس کو حاکم اور مالک مان کر اس کا حکم کی، تو اصل چیز جو ہے وہ اوابیت ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ۔ بہت اہم ڈیڈکشن ہے۔ اب ہم آج کی آیت میں نے صرف خلاصہ پیش کیا ہے پچھلی 4 آیات کا، تاکہ میں اور آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ قرآن، کہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کتنے اواب تھے، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے، رب کے بندے۔ اور اصل انسان کی معراج اللہ کا بندہ ہونا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ جو اسی کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ رسولہ، اور اس کا بھیجا ہوا رسول۔ تو عبدیت رسالت سے بھی پہلے ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ کوئی سوال؟
قرآن آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے سیرت، کردار، ہدایت کے حوالے سے جس پہ کوئی اور کتاب آپ کو کبھی لے جا ہی نہیں سکتی. اچھا، اب آپ ذرا آج کا جو درس ہے، ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان. اللہ کا کرم دیکھیے، ابھی اگلے آیت میں دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں. وہ اس قدر اللہ کے چہیتے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا فضل کیا، بنا جلدی بتائیں. آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہوگا؟ جلدی بتائیں. سر سر جی اتنی بڑی اور حکومت دی کہ ہوائیں بھی ان کے تابع تھے، جنات اور شیاطین. وہ تو دعائیں انہوں نے مانگی اور دی. اس کے علاوہ بہت بڑا کرم تھا جو شاید ہی کسی پر اللہ نے کیا ہو. انہیں حکمت ہواؤں عطا کو بھی فرمائی. سر ان کے ماتحت کیا تھا. یہ ہوئی نا بات. نہ صرف ہوائیں ماتحت تھیں بلکہ جن اور شیاطین ان کے قبضے میں دے دیے تاکہ ان سے وہ کام لیں جو انسانوں کے لیے مشکل ہے. تسخیر جنات ہو یا ہواؤں ان کے تابع کرنے کا ہو، یہ دو عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت سلیمان کو دیے. سر جی پرندوں کی بولیاں بھی تو ہیں نا، پرندوں کی بولیاں بھی وہ کیا؟ سمجھتے، پرندے وہ جو بھائی بولتے وہ ساری چیزیں آئیں گی آگے، لیکن یہ دو چیزیں بڑی اہم تھی. آپ سنیں کیسے اواب وہ تھے. پہلے تو حضرت سلیمان کی اوابیت سنی نا آپ نے کہ وہ اللہ کی طرف کس طرح رجوع کرنے. یہاں بھی انہی کی مثال اور ان کی اوابیت کی مثال، کیونکہ جو اواب ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہی اللہ کا صحیح غلام ہے. اب سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 31. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات صافنات الجیاد. اچھا، ذرا یاد کرو وہ موقع جب شام کے وقت ان کے سامنے خوب بہت اچھے سدے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے. کس کے؟ حضرت سلیمان کے. یہ جنگی گھوڑے تھے. اس وقت ٹینک اور یہ چیزیں نہیں تھیں، گھوڑوں میں جنگ ہوتی تھی. تو وہ گھوڑے تھے جو جنگ میں استعمال ہوتے تھے اور بڑے سدھائے ہوئے تھے. وہ جب پیش کیے گئے تو کیا ہوا؟ فقال، حضرت سلیمان نے کہا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. تو جب گھوڑوں پر ان کو اتنا مزہ آیا کہ ان گھوڑوں کو دیکھ کر جو ان کو مزہ آیا، حتی توارت بالحجاب. تو کیا ہوا؟ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے، وَرُدُّوهَا عَلَيَّ، اور انہیں میرے پاس واپس لاؤ. یہ انہوں نے کہا ردوها، لوٹاؤ، علیہ میری طرف. فَتَفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. یہ اتنے مشغول ہوئے ان جنگی گھوڑوں میں کہ وہ عصر کی نماز بھول گئے. تو اب دیکھیں کہ اس سستی کی وجہ سے جو انہوں نے جنگی گھوڑوں پر اتنا وقت گزارا اور نماز بھول گئے، اس کے حوالے سے اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہاں تک ان 3 آیتوں میں کہ وہ اتنے مشغول ہو گئے ان جنگی گھوڑوں میں کہ وہ یہ بھول گئے کہ اصل بات جو نماز تھی عصر کی وہ ان کی چلی گئی. اب آگے سنیں گے تو پھر آپ سوال کریں. تو جب انہیں اتنا انہماک ان کو گھوڑوں میں اس ایسی مصروفیت اور ایسی پسندیدگی کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی، اور جب نماز چھوڑ دی تو پھر انہوں نے کیا کیا. اب ذرا آگے پہلے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سلیمان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہوا یہ کہ بالکل مفسرین نے یہ لکھا ہے اور صاف لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ایک ایسا سخت امتحان پیش آیا، اور وہ امتحان کیا ہے کہ دشمن نے یورش کر کے ان کے حملہ کر کے ان کے بیشتر علاقے چھین لیے اور باقی علاقوں میں بھی ایسی گڑبڑ پھیلا دی کہ نظم حکومت عملاً بالکل درہم برہم ہو کر رہ گیا، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، جس پر سلیمان علیہ السلام بالکل مجبور اور محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام ایک خدا ترس بادشاہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی غلطی کی سزا دی ہے۔ اس احساس کے ساتھ غم کو دوبالا کر دیا کہ جب ان کو احساس ہوا نا کہ میری کوئی غلطی ہوئی ہے تو بہت پچھتائے، اور اس غم اور بے بسی کی حالت میں تخت حکومت پر ایک جسد بے جان ہو کر رہ گئے۔ یہ جو اوپر ہے نا کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، کہ ہم نے ایک بس ایسا جسم کرسی پہ رکھ دیا، یہ ان کی کیفیت ہو گئی اس ملک کی صورتحال کے پیش نظر۔ تو اس وقت انہوں نے اب وہ جو ہے نا ثم اناب، وہی اناب اور اواب کی بات ہے، آپ تو کیا کیا انہوں نے، تو نہایت تضرع عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب میرے گناہ معاف کر، اور اگرچہ میں تیرے فضل و انعام کا حقدار نہیں رہ گیا ہوں لیکن تو بڑا بخشنے والا ہے، اس لیے میرے عدم استحقاق کے باوجود مجھے ایسی بادشاہی دے کہ جس کے سزاوار اور اس طرح کے گناہ کے ساتھ دوسرے نہ ہوتے ہیں نہ ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ جب ان کو یہ اب حکومت کا یہ سارا دیکھنا بھگتنا پڑا تو انہوں نے کس طرح اپنے اللہ کی طرف رجوع کر کے اناب ثم اناب، اس لفظ کو بڑی اچھی طرح سمجھیے۔ ہم بھی جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس معافیاں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب انہوں نے معافی مانگی، یہ میں نے آج 34 آپ کے سامنے بیان کی ہے، 34 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ سر کئی سر تفصیل میں اس پڑھا کی کہ سمجھ نہیں آئی ہے، یہ جو آیت ہے نا، کیا سمجھ نہیں آیا؟ یہ جو ہے اس کے ایک بے جان بدن ڈال دیا پھر رجوع لایا، اس کو ذرا ان کے تخت پر ایک بے جان، جب آپ نے سن لیا کہ ان کے حکومت کس طرح تتر بتر ہو گئی، کس طرح وہ تو خود اتنے پریشان ہو گئے کہ بے جان جسد کی طرح جیسے وہ بادشاہ تھے، ہاں ان کے ساتھ جب یہ واقعات پیش آئے تو وہ ایک بے جان جسم کی مانند اپنے تخت پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ حال تھا ان کا اس ساری حکومت کی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے۔ سر اب ان بات گھوڑے جی؟ جو سر میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ یہ ان کو نا وہ پتہ چل گیا کہ میں نے گھوڑوں میں دلچسپی لی تو میری اثر کی نماز فوت ہو گئی، تو اس لیے پھر انہوں نے دوبارہ اس گھوڑوں کو بلا کر ان کے کونچے وہ کاٹ دیے، الگ یعنی بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ فَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، وہ بات آپ کر رہے ہیں ان گھوڑوں کے بارے میں جن کی وجہ سے ان کی نماز چلی گئی تھی۔ جنگی گھوڑوں میں انہوں نے اتنی دلچسپی لی کہ اس میں ان کی نماز چلی گئی۔ اب یہاں ایک بڑا اچھا سوال ہے جو آپ نے نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ نماز امپورٹنٹ ہے وہ یا جنگی گھوڑے اہم ہیں؟ دونوں میں سے کون سی چیز اہم ہے؟ بتائیں۔
नमाज नमाज क्यों नमाज क्यों अहम है? नमाज असर का वक्त था सर, असर की भाई नमाज बंदगी नमाज के क्यों लिए अहम है? घोड़ों के बारे में, जंगी घोड़े जो बड़ी नेमत है। सर जी रब की बंदगी जंग सबसे घोड़े भी पहले है। अल्लाह के अता करता है, इसलिए नमाज ज्यादा जरूरी है। नमाज सर क्यों अहम है? हर चीज से अहम नमाज है। क्यों? सर आप जी देखो, रब की बंदगी हाँ का सबसे बड़ा जरिया और उसके कुर्ब का जरिया है नमाज, इसलिए नमाज अहम है हर चीज से। नहीं 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 नहीं, ये आपका अल्लाह का कलमा बुलंद। जवाब आधा ठीक है। बड़े गौर से सुने, बड़े गौर से सुने। इंसान की अव्वाबियत, इंसान का अपने रब की बंदगी का सबसे बड़ी चीज जो पैदा करती है वो नमाज है। हम कहते हैं ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से नमाज मदद मांगते हैं। तो नमाज वो चीज है जो हमें घोड़े तैयार करने के लिए, घोड़ों को सबसे पहले नमाज है। अगर नमाज नहीं है तो उसका कोई अमल अल्लाह के लिए नहीं है, वो सब दिखावे का है। ये है नमाज की अहमियत। समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी। तो बात को जरा ठीक बयान किया करे ना। देखें, ये कहना कि बस जी नमाज अहम है, नमाज क्यों अहम है? इसलिए कि नमाज का हर अमल, चाहे वो जबानी हो चाहे जिस्मानी हो, रुकू में भी आप उसी के सामने झुकते हैं, सजदे में भी आप इंतहाई जिल्लत और आजिज़ी की हालत में कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला, ऐ अल्लाह तू ही सबसे आला और अरफा और बरतर है। ये नमाज है जो मेरे हर वक्त, 5 वक्त दिन में मेरे लिए ऐसा तोहफा है अल्लाह की तरफ से कि जो मुझे बिल्कुल पाबंद रखता है कि मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं। इसलिए नमाज अहम है। इसके मामले में जितने भी काम हैं वो इतने अहम नहीं हैं, अहम जरूर हैं, लेकिन सबसे अहम क्या है? जल्दी बताएं। नमाज अब बात समझ आई नहीं आई? जी सर जी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल करें, अगर नहीं समझ आई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, अब बात खुल के आपके सामने आ गई कि नमाज क्यों अहम है। इसलिए कि जो मोमिन नमाज में गफलत करता है, अकामत नमाज, जो सारे ज़ाहिरी और बातनी तकाजे है नमाज के वो पूरे नहीं करता, मैं आप यकीन माने, नमाज अगर इकामत नमाज बन जाए तो आपकी जिंदगी संवर जाती है। आप उस अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा होता है जिसको अल्लाह यहाँ अव्वाब कह रहा है कि मेरा बंदा मेरी तरफ पूरी तरह झुका हुआ है। मेरा बंदा मेरा अपने आप को मुझे आका तस्लीम करके मेरी सारी हुकूमत के हुक्म जो है वो मान रहा है। इसलिए नमाज पहली चीज है, बाकी चीजें बात की। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? और ये जो आयत 34 है कि वलकद फतन्ना सुलेमान, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, और वअलकैना अला कुर्सी जसदन, और एक जसद लाकर कुर्सी पर डाल दिया। यानी वही शख्स जो बादशाह था, अपनी हुकूमत में जब ये सारे फितने खड़े हुए तो वो एक बादशाह की बजाय एक ऐसा जिस्म था जो बिल्कुल परेशान हाल था। अब अल्लाह कहते हैं सुम्मा अनाब, उसके बाद उस हजरत सुलेमान ने अपने रब की तरफ रुजू किया। और कैसा रुजू किया? सुने आगे, कितनी प्यारी आयत है। काल, हजरत सुलेमान ने कहा रब बिग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, जो मुझसे गलतियां कोई कोताहियां हुई हैं वो सब बख्श दे। और क्या मांगते हैं? वहबली मुल्कन, और मुझे एक ऐसी हुकूमत अता फरमा, ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, जो मेरे बाद भी किसी को न मिली हो। ऐसी शानदार। क्यों? आगे अल्लाह का बड़ा अप्रोप्रिएट, बड़ा मुनासिब, सही ना अल्लाह का अस्माउल हुस्ना लेके आते हैं। इन्नका अंतल वहाब, बेशक
तू ही अंता, सिर्फ तू ही वहाब है, बख्शने वाला है। कैसी प्यारी दुआ है। आप देखें, पहले रब को खिताब करते हैं तो कहते हैं रब्बी, मेरे पालने वाले, मेरी ज़रूरियात पूरी करने वाले, मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे हाकिम। ये रब के सारे माने हैं। से जब कहते हैं आप फिर ली, तो आप आगे देखेंगे कि अल्लाह ने कैसी इखलास से अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी हजरत सुलेमान ने, और किस तरह अल्लाह ने कबूल की है। ये बड़ी नोट करने की बातें हैं कि किस तरह उन्होंने अपने गम व अलम और अपनी बेबसी किस तरह अल्लाह के सामने पेश की है। और दुआ कितनी प्यारी है। क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, क्यों, इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ और इसका जो मुद्दा है कितना प्यारा है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 36 में, फसख्खरना लहू, हम, अल्लाह कहते हैं हमने ताबे कर दी उनके, क्या, अर्रीहा, हवाएं, तजरी बे अमरिही, जो उसके हुक्म पर चलती थी। हालांकि ये सब चीजें अल्लाह के हुक्म पर हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको, उस इलाके की हवाओं को ताबे कर दिया। किसके, हजरत सुलेमान के। रुखा हैसु असाब, वो चलती थीं जैसे वो चाहते थे। तो उन हवाएं ऐसी ताबे थीं, गोया अब अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कैसी कबूलियत बख्शी है जो उन्होंने की, कि अल्लाह ने उनको ताकत और कुदरत कैसी दी कि हवाएं भी उनके कब्जे में, वश्शयातीन कुल्लु बनाअन व गवास, और शैतान को, शयातीन को मुसख्खर कर दिया, हर तरह के मामार और होता सो, कि वो बिल्डिंगें जो बनाने में इंसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जिनको आपको पड़ा है बड़ा ताकतवर होता है शयातीन, वो उनसे काम लेते थे। बिल्डिंगें, दीवार, वो बड़े बड़े देगें थी रखने की, और गोताखोरी, तो वो ये काम जो थे अल्लाह ताला ने उनको जिन्नों और शयातीन के जरिए उनके कब्जे में कर दिए, जो उनसे कराते थे। हवाएं उनके कब्जे में हैं। अल्लाह ताला से क्यों कहते हैं आयत 39 में, अगर, हाँ, 36 और 37 में कोई सवाल है तो पूछें। सर जी, ये जो गोताखोर है उसको कैसे किया, ये जरा तफसीर कर दें। बहुत अच्छी बात, सुने गौर से। आपको पता है समुद्रों में गोताखोर गोते लगाकर वो डूंग और मोंगे लाते हैं, वो हीरे और जवाहरात मिलते हैं उनको, जो बाहर नहीं मिलते। तो शैतान शयातीन से वो ये काम लेते थे। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी जज़ाकल्लाह। पूरी सर जी को जैसे सुनने आज के और दौर कोई में ये सवाल। नेवी है हमारी नेवी, तो इसको ये होता तो उस दौर में थे, आज के दौर में नेवी है। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, सवाल दोबारा करें। सर आज के दौर के में जिस तरह नेवी है हमारी नेवी, पाकिस्तान नेवी, जी, ये गोताखोर उस दौर में गोताखोर थे। हमारी अफवाज उसी वक्त जब वो अल्लाह के रास्ते के लिए कोशिश करेंगी। अगर हम सिविल और फौज चलेंगे अमेरिका के पीछे, तो वही जिल्लतें हैं जो हमें बस आप देख रहे हैं, जिससे हम दो चार हुए हैं माजी में। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। मिसाल वो दिया करें जो मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें साफ साफ बताई है। अच्छा, ये तो हो गई आयत 36 और 37। अब हम चलते हैं आयत 38 में। तो आयत 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व आखिरीन मुकर्रिनीन फिल अस्वाद, और दूसरे जिन जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, यानी ऐसे कब्जे में थे कि जिन जो थे वो बेड़ियों में
जकड़े हुए उनके सामने थे, जो हुक्म देते थे वो खोल देते थे, वो करते थे, और फिर आके उनमें बंद हो जाते। ये अल्लाह ने खास करम किया अपने नबी, प्यारे नबी हजरत सुलेमान पर, क्योंकि वो अव्वाब थे, वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। कोई सवाल यहाँ तक? अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी इनायत। सर ये जो है आयत और ये दूसरे और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो इसका जरा थोड़ा सा एक दफा प्लीज आप दोबारा किसका? कर दें। किस आयत का? ये 38 आयत का ना है। आपको पता है जब अल्लाह ताला ने शयातीन और जिन उनके कब्जे में दे दिए, तो ये कब्जे वाले जिन जो थे उनके कब्जे में ऐसे थे कि उनको पकड़ कर जकड़ दिया और उनको काबू में दे दिया। अब जब वो उनको खोलते थे ताकि वो जाएं और वो मिशन जो हजरत सुलेमान को देते थे पूरा करके वापस आए, ये था उनका जकड़ना और उनको खोलना और उनका कब्जे में होना, ताकि वो उनसे वो काम ले सकें जो अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं। अब बात समझ में आई है कि नहीं आई? जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं हाजा अताउना, अल्लाह रब कह रहे हैं ये हैं हमारी बख्शिश, कि तुम्हारे कब्जे में हवा, तुम्हारे कब्जे में जिन और शयातीन, और तुम कैसी बिल्डिंगें बनवा रहे हो, किस तरह बड़ी बड़ी जो तुम्हारी खाने पकाने की देगे हैं वो उठाते हैं, किस तरह तुम उनसे गोताखोरी का काम लेकर दरिया समुंदर से वो चीजें निकलवाते हो, वगैरह वगैरह। हाजा अताउना अमनुन औ अमसिक, तुझे इख्तियार है जिसे चाहे दे और जिसे चाहे रोक ले। बगैर हिसाब, कोई हिसाब अल्लाह के यहाँ, कोई उससे हिसाब अल्लाह से नहीं ले सकता, और अल्लाह बगैर हिसाब देता है ये बख्शिशें। तो अजीम नेमतें हैं जो तुम्हारे क्यास व गुमान और तुम्हारी उम्मीदों और तवक्कुआत से कहीं बढ़कर चढ़ कर हैं, तुम ख्वाब ख्याल में भी इनका तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो अल्लाह ताला ने आपको, आप पर इनायात और एहसानात फरमाए हैं। तो ये थे अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने किस तरह नवाजा, किस तरह उनको अल्लाह ताला ने, पहले उनके बाप दाऊद अलैहिस्सलाम को, फिर उनके बेटे। क्यों? ये अव्वाब थे, ये अल्लाह की तरफ उसकी इन आयात में आप सारी तफसीलात देख चुके हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने इनको अल्लाह ताला की तरफ किस तरह रुजू करते थे, किस तरह दुआएं मांगते थे, अल्लाह ने किस तरह कबूल की, और कैसी उनकी बादशाहत मिसाली थी। कोई सवाल हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद के बारे में? जज़ाकल्लाह खैर सर। अच्छा, सच्ची सच्ची बात बताएं, आपने इन आयात को पढ़ा, कभी इस तरह समझने की कोशिश की है आपने? नहीं नहीं सर, सर, बिल्कुल नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, ऐसे कभी नहीं पढ़ा। जी सर, आज बहुत खुल के समझ आई ये चीज। अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का शुक्र, हमें उस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, ये इन अंबिया का दर्जा अल्लाह के यहाँ इसीलिए इतना बड़ा है कि वो शुक्र की इंतहा कर दी उन्होंने। वो इबादत से बढ़ के अव्वाब थे, अव्वाब से बढ़ के वो अल्लाह की हर बात, हर जगह, हर वक्त, क्या बादशाह होते हुए भी आप देखें किस तरह उनके कमरे में वो घुस आए, जिन्होंने आके दावा दायर किया एक बंदे ने कि मेरे बड़े भाई की 99 दुम्बियां हैं, मेरी एक है, वो एक मुझसे लेना चाहता है। तो अल्लाह ने किस तरह हुक्म दिया और किस तरह हक के साथ वो फैसले करते हैं। यहाँ देखें कि इनके ऊपर वबाल आया, मुसीबत आई हजरत सुलेमान पर, किस तरह उन्होंने, और एक बेजिस्म, एक ऐसे जिस्म के मालिक बन के रह गए बादशाह होते हुए, जो किसी काम का नहीं। अल्लाह से दुआएं मांगी तो अल्लाह ने किस तरह इनायात की। तो जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसको नवाजता है, लेकिन रुजू करने वाला पूरे इखलास के साथ रुजू करे। मैं और आप सच्ची तौबा करें,
اور اللہ ہی سے توکل کریں تو یقین مانیں وہ رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ یہ جو قرآن کی بعض آیات ہیں نا آپ یاد کر لیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں بندہ اعتراف کرتا ہے، کیا اعتراف کرتا ہے؟ ہاں آیت نمبر 40 سر، وَإِنَّ نہیں وہ دوسری آیت ہے، میں ابھی مجھے ذہن میں آ جاتی ہے۔ سر جی کالا رب اغفر لی وہب لی۔ نہیں وہ اس سے بھی بڑی پیاری بڑھ کر آیت ہے۔ آل عمران کی ایک آیت ہے والذین سر اذا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ ہر آیت ربنا ظلمنا، لیکن جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا کہ توکلت علی اللہ، اور وہ توکل کہ ہم اسباب اور ساری چیزیں آپ اللہ دیتے ہیں، ہم اسباب پہ نہیں، وہ توکل علی اللہ الحی القیوم، وہ زندہ سر جی وہ جاگو۔ تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انبنا۔ نہیں یہ آیتیں بڑی پیاری ہیں، آپ کبھی قرآن سے ان کو یاد کر لیں۔ وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، جس میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی سب چیزوں کا والی ہے۔ سر جی وہ تو نہیں کہہ رہے انی مغلوب فانتصر؟ نہیں وہ نہیں ہے۔ وہ میں انشاءاللہ آج تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں روز پڑھتا ہوں، بس اب عمر کا تقاضا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جزاک چلیے، انشاءاللہ سر۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ رب کتنا کریم ہے اس شخص کے لیے جو اس اللہ پر یقین اور توکل رکھتا ہے، انتہا کا توکل۔ اچھا اب سنیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور کس طرح وہ سر یہ آیت نمبر 40 رہ گئی ہے نا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ہوئے کیا بات ہے، یہ رہ گئی ہے آیت 40۔ ایک منٹ، ہاں میرے پاس کیوں نہیں جی؟ اچھا آیت 40 آپ نے پڑھی ہے، کیا پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 40 میں، بڑے غور سے سنیے کس طرح اللہ، یہ کلام کتنا پیارا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اچھا سورہ صاد کی آیت 40 جی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ذرا ہیں یہ ساری کرسیاں نکالنی ہیں باہر، بسم اللہ آج الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 40 میں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان لہو عندنا کرسیاں نکال دیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس ایک لزلف قرب الہی کا مقام ہے۔ زلفہ کہتے ہیں انتہائی قربت والا جو سہارا ہونا، تو اللہ ایسا سہارا ہے کہ لزلف بہت ہی قریب، وہ حسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ تو جس نے اللہ پر توکل کیا، جو اللہ کا بندہ بنا، جو اواب بنا، جس نے اللہ کی طرف انابت کی، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے بہترین قرب کا ذریعہ بھی ہوں، اور وہ حسن مآب، اور بہترین مقام اور ٹھکانہ بھی ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، کاش میں اور آپ اپنے اس ایمان کو، اس توکل کو اس لیول کا چابی لگا بنانا۔ دینا، جن کرسیوں کو لگا یہ دینا۔ آپ کی کو وہ صاحبہ ادھر ہی عبداللہ آپ کا مائک کھلا ہے پلیز۔ مائک بند کریں اپنا۔
اچھا، تو آیت 40 میں کوئی آپ کا سوال ہو؟ بہت خوبصورت آیت ہے سر، بہت ہی سر خوبصورت. سر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دی ہے؟ جی کون انہوں سی نے آیت کی حضرت بات کر رہے ہیں؟ سر حضرت ایوب نے یہ کیوں کہا کہ شیطان نے دیکھیں مجھے حضرت ایوب کا واقعہ میں نے شروع نہیں کیا. آپ جس ایوب کتاب نہیں، حضرت سلیمان. آپ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد دیکھیں، یہ واقعات ہماری نصیحت، عبرت، یاد دہانی کے لیے ہے. اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں چند اللہ کے کرم ہے تم پر، اور تم پھولے نہیں سماتے اور نبی کا انکار کر رہے ہو. دیکھو یہ ہمارے نبی کیسے تھے، یہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کے باپ داؤد کو دیکھ لو. تو تم اتنی چھوٹی سی اللہ کی عنایت پر بگڑنے لگتے ہو. تو ان کو تو یہ وارننگ دی، ان کو تنبیہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مثال رکھ دی کہ تم سے پہلے بھی ایسے انبیاء گزرے ہیں جنہوں پر ہم نے عنایات کی انتہا کر دی، اور آپ پر بھی کمی نہیں کریں گے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے لیے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا. آپ دیکھ لیں مکے کے 13 سال دیکھ لیں کہ کس طرح درجہ بدرجہ آپ نے وہ ٹیم تیار کی مکے میں، اور مدینے میں کس طرح آپ نے دین کے لیے غزوات اور سرایہ کر کے، جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کر کے، اس مشکلات کے اندر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اپنے رب پہ کیا، اور پھر اللہ نے کیا کامیابیاں دی. تو یہ واقعات جو بیان ہوئے ہیں یہ سبق آموز ہیں انبیاء کے لیے بھی، کیونکہ یہ دونوں نبی اللہ کے دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. کس قدر شکر اور اوابیت ہے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. یہی چیز نمونہ بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور یہی چیز جو ہے وہ انذار بنی ان کے لیے، قریش کے لیے. اور آج کے نمرودوں، آج کے فرعونوں، اور آج کے یہ سارے مشرفوں کے لیے یہی چیز جو ہے وہ قرآن ثابت کر رہا ہے. قرآن کو ختم مت کیجیے، قرآن میں غور و فکر کیجیے. آپ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ دنیا میں کس قدر فساد مچایا ہے امپیریلزم نے، کس قدر فساد مچایا ہے کمیونزم نے، کس قدر فساد مچایا ہے سوشلزم نے. لیکن اسلام جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نافذ تھا، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں، خلفائے راشدین کا دور، اور مسلمانوں کا ہر وہ دور جس میں چاہے وہ پارشلی نافذ ہوا ہو، لیکن اس کے اثرات آج ان تینوں دین مخالف جو بڑے بڑے آج دنیا کا جس عذاب میں مبتلا ہے، جس فساد میں، آپ دیکھ لیں. قرآن کو پڑھیں، قرآن میں سمجھیں، غور و فکر کریں، تو آپ کو صاف نظر آئے. آپ یہ ان کی شیطانی حرکتوں سے کبھی مرغوب نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اطمینان، سکون، وہ سیرت کردار ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جو تاریخ آج دیکھ بھی نہیں سکتی. آپ دیکھ لیں ان کافروں کو، کس قدر یہ ظالم ہے، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ یہودی بڑے بڑے ساہوکار ہوں، چاہے دنیا کو کس اذیتوں میں مبتلا کر رہا. جی السلام علیکم سر. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر میرا ایک سوال ہے جی حکم. کہ یہ دو الفاظ ہیں اناب اور اواب، ان کی تھوڑی دونوں کو میں فرق ذرا وضاحت سے سمجھا دیں. اواب اور اناب. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے خالد صاحب. اناب جو ہے وہ رجوع اللہ ہے، اور رجوع کرنے والا جب مستقل رجوع کرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جلدی بتائیں، کیا بن جاتا ہے؟ اواب بن جاتا ہے، کہ وہ پھر ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اناب
ابتدائی سٹیج ہے اور اس کی آخری سٹیج جو ہے وہ اواب ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سمجھ آ گئی سر، جزاک اللہ. تو اب حضرت ایوب انشاءاللہ کل شروع کریں گے. آج اگر کوئی اور سوال ہو، ان باتوں کو سمجھیں. قرآن کتنی عظیم نعمت ہے جس کی ایک ایک آیت ہمیں کہاں سے کہاں اگر سوچ و فکر کریں تو ہمیں ثابت کرتی ہے کہ روئے زمین پر کوئی برحق چیز ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. سر جی ہر نبی کا قصہ سن کے تو کیا اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں، سبحان اللہ. اب حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم شروع کریں گے تو ان کی دعا بھی کتنی پیاری ہے. بیماری میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو کتنا حوصلہ انسان کو ملتا ہے ان دعاؤں سے. درتاج صاحبہ، یہ وہ دعائیں ہیں جن کے اندر وہ اخلاص اور وہ کمال کا اللہ کی طرف رجوع ہے کہ انسان اگر ان کو پوری طرح عربی جانتا ہو، سمجھتا ہو، ترجمے کو سمجھتا ہو، یقین مانے وہ ان دعاؤں کے بغیر نہیں رہ سکتا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دعا میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے دعا مانگتے ہیں پھر اللہ کے پر چھوڑ دیتے ہیں. انت رب، وہی رحم کرنے والا ہے. انی اصل مسلم میں انت الرحیم. ایک جی بات بڑے غور سے سنیے. اگر آپ واقعی اواب ہیں نا، ہر معاملہ، ہر بات، ہر حکم آپ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے. حتیٰ کہ آپ کا مصیبتوں اور تکلیفوں میں بھی آپ اس بات کا بھرپور احساس رکھیں گے کہ جس رب نے مجھے ان مشکلوں میں، امتحانوں میں ڈالا ہے وہی مجھے نکالے. جب یہ آپ کا پکا سچا نظریہ ہوتا ہے، اس اللہ کی تائید اور نصرت آتی ہے اور آپ کے وہ مسائل اللہ حل کر دیتا ہے. لیکن اگر توکل صرف اللہ پر، بے شک بے شک، جزاک اللہ. یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ. سر جی لیکن ایک چیز ہے میں جی جی سر آپ بولیں، پہلے آپ بولیں سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری جو تعلیم دنیا پاکستان میں بیچلر NED سے کی، ماسٹر امریکہ سے کیا، پڑھا پڑھایا، کسی چیز نے ذہن کو اتنا نہیں کھولا جتنا اس قرآن کریم، قرآن حکیم نے کھولا ہے. چیزیں، دنیا کی حقیقت اب سمجھ آئی جب اس قرآن کو سمجھا. اللہ تعالیٰ کے احسانات اور کرم کا وہ احساس ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، کتنے احسان ہیں اس کے. بے اس نے شک سر، بے اس شک نے سر. مجھے کن کن مراحل سے گزارا ہے، کس کامیابی سے گزارا ہے. سر یہ کتنا بڑا احسان ہے نا، یہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس وقت اکٹھے ہو کے، یہ کتنا بڑا احسان ہے بہت اس بڑا، ذات کا بہت بڑا اس قرآن جس کے کا کہ ساتھ وہ شکر وقت جتنا گزر بھی گیا. کریں کم بے ادا شک، کر سکیں. بے شک، بے شک. سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے بچوں کے سمجھانے کے علاج پہ آپ سے پوچھتی ہوں نا کہ میں نے اپنے بچوں کو آگے بتانا ہوتا ہے. تو جب حضرت جو سلمان علیہ السلام تھے وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے نا، اور جیسے نماز ہماری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے 5 نمازیں دی گئیں، تو ان کی عبادت کا جو طریقہ تھا جو عصر کے ٹائم جو، تو وہ ایسی ہی نماز ہوتی ہوگی سر جیسے ہماری تھی، ہماری ہے. کہ ہماری نماز پڑھتے ہیں ہم، اقامت الصلاۃ نہیں کرتے. اور اقامت الصلاۃ میں نے آپ کو لکھوایا ہے، اور اچھی طرح کے ظاہری آداب کیا ہیں سنیں بڑے غور سے. آپ چیک کریں جو میں نے لکھوائے ہیں. طہارت اور پاکیزگی. کیا آپ، میں لیبیا میں تھا نا، تو ایک فلسطینی بہت اچھا مسلمان تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا عربی میں کہ اقسم باللہ انا طاہر، کہ میں اللہ کی قسم میں پاک ہوں. میں نے کہا پاک کا مطلب کیا ہے، اس سے پوچھا تو اس نے کہا پاک وہ ہے جس کے کپڑے، جسم، ہر چیز غلاظت سے پاک ہو. بھلے سے وہ باوضو نہ ہو، باوضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو لیکن اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کی ہر چیز پاک ہو تو وہ طاہر ہے. وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے.
تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے، ہم نے سیکھی، سمجھی، غور و فکر کیا، تو یقین مانے جب غور و فکر کیا تو سمجھ آیا کہ حق وہی ہے جو اللہ نے آگے کیا ہے۔ میں دوبارہ یہ لکھ کے اقامت جی سر، نماز، جی سر، یہ میرے پاس ہے، میں نے یہ بتایا وہ بھی ہے، اور میں خود بھی بگائے بگائے سمجھتی رہتی ہوں اس کو، کیونکہ مجھے یہ ان کو ضرورت رہتی ہے۔ ضرور دیکھا کریں سر تاکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی کہ سلمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ان کی رہ گئی، قضا ہوگی، فوت ہوگی، تو کیا کیونکہ وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے، تو ان کی نمازیں بھی کیا ایسے ہی تھیں جیسے آج ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جس طرح فرض ہیں، تو ایسے ہی کیا اس وقت بھی تھیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ نماز کا طریقہ وہی تھا جو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے ہیں اور کر کے گئے ہیں؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی سر، اچھا، اوقات کی اور وہ آپ بھی۔ بڑے غور سے سنیں۔ وہاں عصر کی نماز تھی، سارے انبیاء کے ہاں نماز تھی، لیکن وہ نماز کی شکل کیا ہے اللہ نے وہ نہیں بتائی، کیونکہ اللہ نے وہ شکل آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو اللہ نے سند بنایا، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے نماز کا وہی طریقہ ایکسیپٹ ہوگا، دوسرا کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ یہودیوں کا طریقہ ہو، عیسائیوں کا طریقہ ہو، یا جو بھی طریقہ ہو، اب سارے دین اللہ نے منسوخ کر دیے، ایمان ہمیں لانا ضروری ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ابراہیم اکارڈ کو وہ کفر کر رہے ہیں، کیوں؟ دین صرف اللہ کے ہاں دین اسلام، اور دین اسلام کیا ہے؟ وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سرنڈر کر دیا، بالکل فرما بردار بن گئے قرآن و سنت کے، اسی طرح بن جائے گا تو پھر مسلمان ہے، ورنہ ہم جو نام کے مسلمان ہیں اللہ کے ہاں ہمارا اسلام قبول نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کرے اور اچھا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو آمین توفیق دے اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی، جیسے آپ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بہت دل کو سکون ملتا ہے سر۔ اللہ پاک اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ آمین، جزاک